تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بیان چل رہا تھا خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، صحیح ہے۔ اس کے اندر جو بیان کیا گیا کہ خفی کے اندر جو خفا ہوتا ہے وہ عارض کی بنیاد پر ہوتا ہے، نفس صیغہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تھا خفی مشکل، اس کے اندر جو خفا ہوتا ہے وہ نفس صیغہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پہلے نفس خفی کے اندر جو ہوتی ہے صرف طلب کرنا ہوتا ہے، اور مشکل کے اندر طلب کے بعد جو ہے غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اور مجمل جو ہوتا ہے یہ مشکل کے اوپر ہوتا ہے۔ اور مجمل یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر طلب کے بعد غور و فکر کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ متکلم کی طرف سے بیان آ جائے۔ لہذا متکلم کی طرف سے اگر بیان آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گی، اس کا بیان آنے کے بعد ہمیں معنی اس کا معلوم ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ متکلم کی طرف سے بیان آ رہا ہے مجمل کا، تو وہ الگ الگ حساب سے ہوگا۔ کہ اگر کسی ایسے مجمل کا بیان آ رہا ہے کہ جو بالکل واضح طور پر قطعی الثبوت کے طور پر بیان آ رہا ہے، تو ہم اسی مجمل کا نام مفسر رکھ دیں گے۔ جیسے کہ لفظ صلاۃ، لفظ زکوٰۃ، لفظ صلاۃ اور زکوٰۃ کے معنی لغوی صلاۃ کا دعا ہے، زکوٰۃ کا صاف ستھرا ہونا ہے۔ ان کی تفسیر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے صلاۃ سے کوئی معنی سمجھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب اس کی تفسیر دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ پھر نماز سے ایک خاص ارکان مخصوصہ کے ساتھ ادا کی جانے والی ایک مخصوص عبادت کا نام ہے جو حیت مخصوصہ کے ساتھ ادا کی جائے، اور یہ قطعی ثبوت ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ لہذا یہ مجمل کا بیان، اقیم الصلاۃ کا بیان، جب یہ حدیث پاک سے آیا تو اس مجمل کا بیان مفسر کہلائے گا۔ سمجھ آ گیا؟ مفسر کہلائے گا۔ اور اگر وہی جو ہے کوئی مجمل ہو، اس مجمل کا بیان دلیل قطعی سے نہ آئے بلکہ خبر واحد کے ذریعے سے آئے، تو اسی ہم مجمل کے بیان کو مؤول کہیں گے۔ جیسے کہ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہاں پر اپنے سروں کا مسح کرنا مراد ہے، لیکن یہ کتنا مسح کرنا ہے اس کے بارے میں اختلاف تھا۔ مقدار ممسوح کیا ہے اس میں مسح کرنے کے تعلق سے، یہ اختلاف اس میں تھا۔ اب اس کے اندر ہم نے جب دیکھا حدیث پاک سے اس کا بیان آیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے کے پاس آئے اور آپ نے وہاں استنجا فرمایا، اس کے بعد وضو فرمایا اور مسح علی ناسیہ، پیشانی پر مقدار پر اپنے مسح فرمایا، اور مسح سے مراد ربع راس یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ یہ جو ہے بیان تو آیا کس کے ذریعے سے؟ حدیث پاک سے، لیکن یہ حدیث کا خبر واحد کے ذریعے آیا، خبر واحد کے ذریعے آیا، تو اس مجمل کے بیان کو ہم کیا کہیں گے؟ مؤول کہیں گے۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ مجمل کا بیان اگر آئے، یہ دونوں شافی تھے، کون سا؟ صلاۃ کا بیان بھی آیا، شافی آیا، اور اس کا بیان بھی آیا جو ہے مسح کا، شافی آیا، لیکن پہلے میں دلیل قطعی سے آیا تھا اس لیے مفسر ہو گیا، اور دوسرے میں جو آیا وہ دلیل ظنی سے آیا اس لیے کیا ہو گیا؟ مؤول ہو گیا۔ اور اگر وہ اس کا بیان جو آئے، بیان تو آئے لیکن بیان شافی نہ آئے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مشکل کہیں گے۔
اس مجمل کا بیان مشکل کہیں گے. جیسے کہ قرآن پاک میں آیا حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام فرمایا. یہ قرآن پاک میں تھا کہ ربا کو تو اگر اس کا بیان جو آئے غیر شافی طور پر آئے تو اس کو مشکل کہیں گے. جیسے کہ قرآن پاک میں حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام فرمایا. اب یہاں ربا جب ہم دیکھیں تو ربا کا نام صرف آتا ہے کہ مطلق زیادتی. مطلق زیادتی کو اللہ نے حرام فرمایا تو اس کے اندر تو لازم آئے گا کہ ساری بے وغیرہ حرام ہو جائیں، کیونکہ بے اصل کی کس لیے جاتی ہے؟ زیادتی اور فائدے کے لیے کی جاتی ہے. تو پتہ چلے گا کہ بے بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ حرام ہو جائے گی. حالانکہ یہ معنی وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کون سے معنی مراد ہیں؟ وہ معنی مراد ہیں وہ زیادتی جو کیا ہو کیلی اور مکینی چیزوں میں، کیلی اور مکینی چیزوں کو ہم جنس بیچنے میں کیا ہو؟ عوض سے خالی ہو. عوض سے خالی ہو. یہ کس نے بیان کی؟ امام اعظم نے بیان کی. لیکن اس کے اندر سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر جو بیان آیا وہ حدیث کریم سے آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرم الربا کا بیان آیا کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح. یعنی کھجور کو کھجور کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، اور جو کو جو کے بدلے، آٹے کو آٹے کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے. ان چیزوں کو جب بیچو مثلاً بے مثلاً، برابر سرابر بیچو، یدم بے یدن، اور بالکل کسی میں کمی بیشی نہ ہو. یہ ان چیزوں کو جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیچو تو کیا ہو؟ برابر سرابر بیچو. مثلاً ایک نے کسی نے 1 کلو گیہوں دیا کسی کو اور دوسرے نے اس میں 1.5 کلو لیا، تو یہ آدھا کلو جو لیا ہے بغیر کوئی فائدہ دیے ہوئے تو یہ آدھا کلو اس کے لیے ربا ہوگا. یہ حدیث پاک سے 6 چیزوں کا بیان تو آیا، لیکن صرف ان 6 چیزوں کے اندر ہی ربا جو ہے منحصر نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جن میں ربا ہوتا ہے. یہ حدیث پاک سے بیان تو آیا یہاں پر، لیکن بیان شافی طور پر نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے لیکن ربا کے مسائل ہمارے درمیان واضح نہ ہو سکے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ مشکل کیا ہوا؟ یہ غیر شافی ہوا. اور مجمل کا بیان آیا غیر شافی، تو اس کو ہم کہیں گے مشکل. کیا کہیں گے؟ مشکل کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ اب یہ اگر بیان غیر شافی تھا اس لیے جو ہے علتوں میں اختلاف ہو گیا. احناف کے نزدیک الگ علت ہو گئی، شوافی کے نزدیک الگ علت ہو گئی، اور امام مالک کے نزدیک کیا ہو گئی؟ الگ علت ہو گئی اس کی. امام اعظم نے کیا فرمایا کہ مکیلی اور موزونی چیزوں کو جب بیچا جائے تو اس میں ہم جنس کے ساتھ بیچنے میں کیا ہونا چاہیے؟ برابر برابر ہونا چاہیے. مکیلی اور موزونی چیزوں کو بیچنے کی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ برابر برابر ہونا چاہیے. یہ ربا سے خالی ہوگی. اور اگر کسی کو ایک طرف زیادتی کے ساتھ بیچ دیا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ ربا ہو جائے گی. لہذا اگر کسی نے 1 کلو گیہوں کو دوسری جنس کے ساتھ بیچ دیا تو صحیح ہوگا. کیا ہوگا؟ چاندی کے بدلے بیچ دیا، صحیح ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ جنس بدل گئی. لہذا اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی ان میں ربا نہیں ہوگا. 1 انڈے کو 2 انڈے کے بدلے بیچ دیا، نہ مکیلی ہے نہ موزونی ہے، نہ تول کے بکتا ہے نہ وزن کر کے بکتا ہے، ناپ کر بکتا ہے، تو یہ ان میں کیا ہوگا؟ ربا نہیں ہوگا. تو یہ ہوئی امام اعظم کے نزدیک اس کی علت. کیا؟ مکیلی اور موزونی چیزوں کو جب بیچا جائے ہم جنس کے ساتھ تو برابر برابر ہو. لہذا جہاں مکیلی سے موزونی بیچی جائے یا بے جنس کے خلاف بیچی جائے تو وہاں ربا نہیں ہوگا. امام شافعی نے فرمایا کہ علت ربا جو ہے مطعومہ، جو کھانے والی چیزیں ان میں طعمیت، جس کو کھانے کے طور پر کھایا جاتا ہو، اور جو چیزیں جو ہیں آسمانی ہیں، جس سمن ہوتا ہے جن کے اندر، جنس کا سمن بننے کی صلاحیتیں رکھتی ہیں، ان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ جو سمن کے قبیل سے ہوں، آسمان کے قبیل یعنی سونے چاندی کے قبیل سے ہوں، اس میں جو ہے برابر برابر ہونا چاہیے. لہذا ان میں جو ہے کمی زیادتی جو ہوگی وہ ربا کہلائے گی، اور ان کے علاوہ میں کمی زیادتی ربا نہیں کہلائے گی. اور امام مالک کے نزدیک علت ربا جو ہے نقدین میں، جو چیزیں نقدین ہیں یعنی سونا چاندی وغیرہ، اس میں ثمانیت ہے، اور غیر نقدین میں ذخیرہ اندوزی ہے. لہذا جن کو ذخیرہ اندوزی کے طور پر نہ رکھا جاتا ہو ایسی ہو، اور جن میں سمن کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، سمن ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، جیسے کہ سونا چاندی کے علاوہ دوسری اور چیزیں ہیں جن میں سمن ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو انسان
اور جو ذخیرہ اندوزوں کی طور پر نہیں رکھے جاتے، جیسے کھانے کے سامان ہے ذخیرہ اندوزی کی طرف رکھے جاتے ہیں، لہذا ان کے علاوہ جو چیز ہو جائیں گی ان میں کمی زیادتی کے ساتھ بیچیں گے تو ربا نہیں ہوگا۔ تو یہ علتوں میں اختلاف ہو گیا کیونکہ بیان غیر شافی آیا تھا۔ تو حاصل کلام اس کا یہ نکلا کہ اس کے اندر متکلم کی طرف سے بیان آ جاتا ہے۔ کس کے اندر؟ مشکل کے اندر، مجمل کے اندر، مجمل کے اندر متکلم کی طرف سے بیان آتا۔ اب بیان آنے کی 3 صورتیں بنتی ہیں تو وہ الگ الگ طور پر اس کا نام دیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اس کا جو بیان آیا وہ غیر شافی آیا، اس لیے کیا بن گئے؟ مشکل۔ ثم فوق المشکل المجمل، پھر مشکل کے اوپر مجمل ہے، وہی ہوا محتمل وجوہاً، اور وہ یہ ہے جو چند وجوہ کا احتمال رکھے، فسارہ بحال، لیکن وہ ایسی حالت میں ہو لا یوقف علی المراد بھی کہ اس کی مراد پر آگاہی نہ ہو سکے طلب کے ذریعے بھی اور نہ غور و فکر کے ذریعے، الا ببیان من قبل المتکلم، مگر متکلم کی جانب سے بیان آ کر، وہ نظیر فی الشرعیات، اور اس کی مثال احکام شرعیہ میں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام فرمایا۔ فرماتے ہیں فإن المفہوم من الربا، لغت کے اعتبار سے ربا کا جو مفہوم ہے وہ زیادۃ المطلقہ، کون سی ہے؟ مطلق زیادتی ہے۔ اور بے بھی کس لیے وضع کی گئی ہے؟ تجارت کے لیے، اس میں بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے۔ وہی غیر مرادۃ، حالانکہ مطلق زیادتی یا مراد نہیں ہے۔ کون سی مراد؟ بل المراد الزیادۃ الخالیہ عن العوض فی البیع المقدرات المتجانسہ، بلکہ مراد ربا سے وہ زیادتی مراد ہے جو عوض سے خالی ہو۔ کس میں؟ فی البیع المقدرات المتجانسہ، ہم جنس مقدرات مانے مکیلی اور موزونی، مکیلے اور موزونی چیزوں کی ہم جنس، مکیلی اور موزونی ہم جنس چیزوں کی بیع میں عوض سے خالی ہو۔ عوض یعنی کوئی چیز ہم اس میں دے ہی نہیں رہے، ایسے آ گئی ہمارے پاس، تو یہ عوض سے خالی ہو، اس کو کہیں گے ربا۔ سمجھ میں آیا؟ کہ ہم نے 1 کلو گیہوں دیا اور لیا کتنا؟ 1.5 کلو، تو 1.5 کلو جو ہم آدھا کلو لے رہے ہیں، ہمیں اس کے آدھا کلو کے بدلے ہم نے دیا کیا؟ کچھ نہیں دیا، تو یہ ہمارے لیے آدھا کلو کیا ہوا؟ ربا کہلائے گا۔ لہذا جنس سے بدل جائے، یہاں پر مکیلی ہونا موزونی ہونا بدل جائے تو وہاں ربا نہیں ہوگا۔ تو مراد یہاں پر وہ زیادتی ہے جو خالی ہو عوض سے، ہم جنس کیا ہے؟ مکیلی اور موزونی اور ہم جنس چیزوں کی بیع میں عوض سے خالی ہو۔ واللفظ لا دلالت، اور لفظ کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ لفظ ربا کہاں دلالت کر رہا ہے اس چیز پر؟ یہ تو نکالی گئی علت کہ یہ چیز ہے، لفظ کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ حدیث کریمہ سے 6 چیزوں کے اندر آیا، احناف نے یہ علت نکالی اس کے اندر، تو یہ بیان غیر شافی آیا تھا، تو لفظ کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہے، اس پر فلا ینال المراد بالتامل، تو اس کی مراد کو تامل کے ذریعے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، کب مگر کیا ہے؟ متکلم کی طرف سے بیان آ جائے۔ یہ تو ہوا کس کا بیان؟ مجمل کا۔ اب اس کے اوپر سب سے آخری جو ہے وہ خفا میں، ثم فوق المجمل فی الخفا المتشابہ، پھر مجمل کے اوپر خفا میں کیا ہے؟ متشابہ ہے۔ اور متشابہ کی ہم نے آپ کو بیان کی تھی کل، کیا ہے؟ 2 قسمیں بنتی ہیں۔ کیا بنتی ہیں؟ 2 قسمیں بنتی ہیں متشابہ کی۔ ایک وہ کہ جس کے بالکل معنی کسی کو معلوم نہ ہو اللہ رسول کے علاوہ، جیسے حروف مقطعات جو قرآن کے شروع میں رہتے ہیں، ہر سورت کے شروع میں رہتے ہیں عام طور پر، تو وہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ کہے رسول بھی نہیں جانتے تو پھر لازمی آئے گا کہ خطاب ایسے سے کیا گیا جو جانتا ہی نہیں تھا، لہذا جو ہے اللہ اور رسول دونوں جانتے ہیں اس کو۔ اور ایک وہ ہے جو اس کے لغوی معنی تو لوگ جانتے ہیں لیکن معنی مرادی کیا ہیں یہ کوئی نہ جانتا ہو۔ کیا ہو؟ لغوی معنی تو جانتے ہو لیکن معنی مرادی نہ جانتے ہو، جیسے کہ وہ آیات جن میں جو ہے جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، الرحمن علی العرش استویٰ، اس طرح کی جو آیتیں جن کے اندر لفظ ید کا استعمال ہوا، لفظ وجہ کا استعمال ہوا، اللہ کے لیے عرش پر استوا کرنا آیا، اگر ان کا حقیقی معنی دیں تو لازم آئے گا اللہ کا جسم ہونا، اور اللہ جسم سے پاک ہے، لہذا اس کے لوگ جو معنی کرتے ہیں وہ لغوی معنی تو کرتے ہیں کہ وجہ کا معنی جو ہے ذات ہے، ید کا معنی قدرت ہے، لیکن معنی مرادی کیا ہے یہ انہیں بھی معلوم نہیں۔ معنی مرادی کیا ہے؟ تو ان کی جو مراد ہے وہ کب آئے گی؟ متشابہ کی مراد دنیا میں نہیں آ سکتی، اس کی مراد کیا ہے ہمیں آخرت میں پتہ چلے گی، لیکن مجمل کی مراد جو ہے وہ دنیا میں آ بھی جاتی ہے
آ جاتی ہے، دنیا میں آ جاتی ہے، صحیح ہے؟ تو اب ان کی جو مراد ہے آیت متشابہات کی جو مراد ہے وہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں نے جو کہا کہ یہ قرآن میں جو آیت آئی، کون سی آیت ہے؟ یہ جو آیت آئی کہ وما یعلم تاویلہ، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور اس کی مراد کو نہیں جانتا مگر اللہ، یعنی آیت متشابہات کے تعلق سے آیا کہ ان کی مراد کو نہیں جانتا مگر اللہ۔ یہاں پر ایک وقف ہے، مگر اللہ۔ والراسخون فی العلم، اور راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں؟ والراسخون فی العلم وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو مراد ہے وہ اللہ جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے جو اس کی مراد ہے، صحیح ہے؟ تو اس میں دو گروہ گئے، ایک کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف ہے تو یہاں پر الگ ہوئی ہے، جملہ الگ شروع ہو رہا ہے، مستانفہ ہے والراسخون فی العلم سے، یعنی راسخین فی العلم کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو مراد ہے، مراد اللہ جانتا ہے اس کی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف کہاں پر ہے؟ والراسخون فی العلم پر ہے، تو کہتے ہیں وہ اور اس کی تعویل کو اللہ اور راسخین فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں علماء راسخ یعنی جو ماہرین عالمین ہیں وہ اس کی مراد کو جانتے ہیں آیت متشابہات کی۔ تو اختلاف کیا ہوا؟ وقف اور عدم وقف کا، جنہوں نے وقف یہاں کیا انہوں نے کہا صرف اللہ جانتا، اور جنہوں نے وقف یہاں کیا، لیکن بہتر جو ہے وہ یہاں پر وقف کرنا ہے، اس لیے قرآن میں بھی دیکھیں گے آپ یہیں پر وقف ہوگا۔ تو یہ اختلاف صرف لفظی ہے، کیا یہ صرف لفظی اختلاف؟ جنہوں نے کہا مراد کو جانتے ہیں انہوں نے کہا لغوی مراد جانتے ہیں، اور جنہوں نے کہا نہیں جانتے انہوں نے کہا حقیقی مراد نہیں جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ جنہوں نے کہا مراد جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی لغوی مراد جانتے ہیں، اور جنہوں نے کہا نہیں جانتے انہوں نے کہا حقیقی مراد نہیں جانتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ، پھر خفا میں جو ہے مجمل کے اوپر متشابہ ہے۔ مثال المتشابہ، متشابہ کی مثال الحروف المقطعات، وہ حروف وہ جو ہیں مقطعات جو صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں۔ وہ حکم المجمل المتشابہ، اور مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے اعتقاد و حقیقت المراد بھی، کہ ان کی مراد کے حق ہونے پر اعتقاد رکھنا، ان کی مراد کے حق ہونے پر اعتقاد رکھنا، حتی یاتی البیان، یہاں تک کہ بیان آ جائے، کس کی جانب سے؟ متکلم کی جانب سے، رہا دنیا میں آ جائے جیسے مجمل، اور رہا آخرت میں آئے جیسے متشابہ۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو مجمل کے اندر متشابہ کے اندر دو نکالیں گے، ایک وہ جن کی مراد کوئی نہیں جانتا ہو، اور ایک وہ ہے جس کی لغوی مراد جانتے ہوں، معنی مرادی نہ جانتے ہوں۔ اور مفسر کی تفسیر، جب مجمل کی تفسیر کی جائے تو وہ 3 صورتیں بنتی ہیں اس کی۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔